جی میں ہوں مظفر بٹی اور اس وقت موجود ہوں ایشیا کے سب سے بڑے بازار ٹینچ باٹا یونٹ نمبر 6 کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں انجمن تاجران کے۔ اب اس یونٹ نمبر 6 جو ہے یہ ٹینچ باٹا مین بازار سے لنک روڈ 2 ہیں۔ سب سے پہلے جو لنک کر رہا ہے ملحق کا وہ ہے مغل آباد روڈ، اور اس کے ساتھ لنک کرنے والا روڈ کا نام ہے علی روڈ۔ اب اس کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں مرکزی انجمن تاجران کے، اور 3 پینل یہاں پر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک پینل کے جو چیئرمین ہیں یہاں پر ملک طارق صاحب، ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس الیکشن کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ میں بتاتا چلوں کہ جس شخصیت سے ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ راول پنڈی امن کمیٹی کے بھی روئے رواں ہیں، اور یہ عرصہ بلکہ یوں کہیے کہ 2 عشرے سے یہ اس مرکزی امن کمیٹی کے اہم بلکہ صدر کہیں، چیئرمین کہیں، روئے رواں کہیں، آپ ان کے بانیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ تاجر ہیں، یہاں مغل آباد روڈ کے تاجر ہیں، ٹینچ باٹا کے تاجر ہیں، تو ہم ان سے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ الیکشن کی جو صورتحال ہے، یہ ظاہر پتہ ہے کہ یہ جو آنے والا اتوار ہے، سنڈے ہے، صبح 9 بجے پولنگ ہوگی اور 4 بجے تک یہ پولنگ رہے گی، اور اس کے بعد 3 پینل میں سے کون سا پینل ایک ظاہر ہے کہ وہ جیتے گا، گروپ جیتے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ملک طارق صاحب، آپ کا تعارف تو ظاہر ہے کہ میں نے اپنے انٹرو میں کروا ہی دیا ہے، لیکن ایک وقت تھا جب ہم اکٹھے چلتے تھے امن کمیٹی میں، تو ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ سیاسی، سماجی، مذہبی اور دینی خدمات میں آپ پیش ہیں۔ تو ابھی جو آپ کے الیکشن یہ اس روڈ کے بالخصوص جو یونٹ نمبر 6 ٹینچ باٹا کے ہو رہے ہیں، مغل آباد روڈ ہے، ساتھ اس کے ساتھ لنک کر رہا ہے علی روڈ، تو اس الیکشن میں آپ اس گروپ کے کیا ہیں؟ میں چیئرمین ہوں۔ اچھا، آپ چیئرمین ہیں۔ آپ کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ ملک زرگام ہے۔ تو یہ ملک زرگام جو ہے یہ آپ کے کتنے افراد پر یہ پینل ہے آپ کا؟ 13 افراد کے 13 افراد پر پینل ہے۔ تو یہ کتنا وقت ہو گیا اس کمپین کو کرتے ہوئے؟ میرے علم میں آیا ہے کہ تین ماہ تقریباً ہو گئے۔ اس کی ڈیلے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ یہ الیکشن جو ہے جی 3 ماہ بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ الیکشن جو ہے تقریباً 22 نمبر سے لے کے آخری بس اسٹاپ، اور وہاں پہ 4 یونٹ بنتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ ہی الیکشن ہوئے ہیں، لیکن ہمارا الیکشن سب سے چھوٹا ہے، لیکن اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے جان بوجھ کر۔ اس میں سیاسی لوگ بھی انوالو ہو چکے ہیں، دوسری کمیٹیوں کے صدور بھی انوالو ہو چکے ہیں، اور تقریباً الیکشن کمیشن کا بھی جھکاؤ تھوڑا اسی طرف ہے۔ یہ تو میں نہیں پوچھوں گا کہ وہ کس پارٹی کی طرف سے ہے، لیکن آپ اس کو مبینہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں الیکشن کمیشن جو ہے اس کا بھی کسی ایک کی طرف جھکاؤ ہے، آپ کی طرف نہیں، کسی اور کی طرف ہے۔ ہاں جی، اسی وجہ سے یہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی دوسری پارٹی درخواست دے دیتی ہے اس کو ٹائم بڑھانے کے لیے، وہ ان کو موقع چاہیے، کیونکہ ان کے نظر آ رہا ہے کہ وہ الیکشن ہار رہے ہیں، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو ٹائم لے رہے ہیں ہم سے، اور آئے روز الیکشن کمیشن کو درخواستیں دے کے، اور الیکشن کمیشن ہماری درخواستوں پہ توجہ نہیں دیتا، اور ان کی درخواستوں پہ ہر روز فیصلہ نیا ہمیں سنا دیتا ہے کہ آج یہ ہو گیا جی، آج وہ ہو گیا جی، آج وہ ہو گیا، اور ہماری کئی جائز جو صحیح ووٹیں تھیں وہ بھی انہوں نے کٹوا دی۔ اچھا، اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مخالف جو ہے، مخالف مینس کے جو مد مقابل گروپ ہیں، 2 اور پینل ہیں، دونوں میں سے میں تضاد والی سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا۔ میرے علم میں ہے کہ دوسرا کون سا گروپ ہے جس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو درخواستوں پہ الیکشن کمیشن عمل کرتا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا واقعہ آپ مجھے بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے کہ زیادہ حالات خراب ہوئے ہوں؟ یہ تو زیادہ وہ میرے جنرل سیکرٹری اور صدر صاحب جاتے ہیں وہاں پہ، میرا تو الیکشن کمیشن نے کیونکہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہی دونوں بندے آئیں گے اور وہی وہاں پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، لیکن ایک دفعہ میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ جی یہ ان کی ہمارے ایک بندے کا مسئلہ بن گیا ہے، پہلے اس دکان کی جو ووٹ بنی ہے
وہ مالک نے ہمیں لکھ کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ اس کی ووٹ بنا دیں، یہ میرے پاس 30 سال سے کام کر رہا ہے اور یہ میرے بیٹے کی جگہ ہے، اور 15 سے 20 دن تک وہ درخواست الیکشن کمیشن کے پاس رہی ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے۔ اس کے بعد سیاسی دباؤ یا کوئی اور دباؤ اس مالک پہ ڈالا گیا، اس نے کہا جی کہ اب اس کی ووٹ نہ بنائیں، میری ووٹ بنائیں۔ ان کا مقصد تھا کہ ان کا پینل ٹوٹے۔ یہ میں ایک سیاسی گیم انہوں نے کی ہے، لیکن میرے جانے سے یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بات سنی اور سمجھی۔ میں نے کہا اگر پینل تو ایک ووٹ پورے پینل کو ایک ڈر رہی ہے تو مقصد تو وہی ہے، ہم اپنے اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مالک نہیں مان رہا جی اب، حالانکہ یہ نہیں ہے کہ اس نے لکھ کے دیا ہے، الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ اس کی وہ پہلے والی درخواست پر ایکسیپٹ کرتا اور اس بندے کی ووٹ بناتا، لیکن انہوں نے یہ ناجائز کیا ہے، اس کی ووٹ نہیں بنائی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری 4-5 ووٹیں بنائی ہیں، جس کی ہم نے مثال دی کہ اسی ٹائپ کی ووٹیں آپ نے دوسرے الیکشن جو ہو چکا ہے وہاں پہ آپ نے بنائی ہیں، ہم نے ان کو ثبوت بھی دیا ہے، لیکن وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے اور ہمیں ڈیلے کر رہے ہیں۔ ڈیبیٹ کریں گے جی، ڈیبیٹ کریں گے، ہم سارا دن ان کا انتظار کرتے ہیں۔ آج کی حالت ہے کہ 3 بجے کا ٹائم دیا ہے، پھر 4 بجے کا ٹائم دیا جی نماز پڑھ کے آئیں گے، اور ابھی میرا خیال ہے 7:15 ہو گئے ہیں، ابھی تک انہوں نے ہمیں انفارم نہیں کیا۔ کیا انفارم نہیں کیا؟ بلانا تھا ہمیں کہ وہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ نے 2-3 مرتبہ جو ہے نا یہ ریپیٹ کیا ہے، بات کو دہرایا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی انوالو ہے مبینہ طور پہ، لیکن یہ الیکشن کمیشن کے جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، جو شخصیات ہیں، ان کو سلیکٹ کس نے کیا ہے؟ یہ سلیکٹ تو دو بندے، ان کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ ان کا انتخاب دو بندوں کا ہوتا ہے، اور ہمارے پینل سے بھی 2 بندے ہیں، 2 ہی دوسرے کے ہیں اور 2 تیسرے کے ہیں، لیکن ہمارا جو پینل کے جو بندے 2 ہیں وہ تھوڑے کمزور سمجھے لیں، ان کو 4 بندے جو ہیں وہ اپنا فیصلہ ان کے اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تھے ملک طارق جو چیئرمین ہیں آپ کے فلاح گروپ کے، اس کے چیئرمین ہے، اور انہوں نے مبینہ طور پر جو گفتگو کی الزام لگایا ہے الیکشن کمیشن پر بھی کہ الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں، جو ان کے شخصیات ہیں، جو ان کے ممبر ہیں، ان کا جھکاؤ دوسرے مد مقابل جو ہمارے پینل ہے ان کی طرف ہے، تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تاہم یہ ابھی الیکشن چونکہ اتوار 10 تاریخ صبح 9 بجے سے 4 بجے تک پولنگ کا جو ہے ٹائم وقت دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا پینل ون ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، اور جو ہارنے والے ہیں ان میں کتنا ضبط ہوتا ہے، اور جو جیتنے والے ہیں وہ ہارنے والوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کیا اقدامات یا خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ مظفر بٹی، مان ٹی وی، ٹینج باٹا، یونٹ نمبر 6، راولپنڈی، کینٹ۔